الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باڈی بلڈنگ کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، اسلام میں باڈی بلڈنگ جیسی ورزش کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے پہلوانوں جیسے جسم بنانے جائز ہیں جب ہم اپنے جسم کسی کے سامنے ننگے نہ کریں اور خود اس سے مستفید ہوں؟ الجواب بعون الوہاب۔ جسم کو مضبوط کرنا یا جسم بنانا اور باڈی بلڈنگ کی ورزش کرنے کا مقصد جسم کو قوی اور مضبوط اور صحیح کرنا ہے، اور یہ ایسا ہدف ہے جو مطلوب اور مرغوب ہے۔ دین اسلام نے انسان کی روح اور جسم دونوں کا خیال رکھا اور اس کا اہتمام کیا ہے، اور کئی قسم کی ورزشیں کرنے کی تشجیع دلائی ہے جس سے جسم بنایا جا سکتا ہے اور صحت کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس سے تفریح اور راحت حاصل ہوتی ہے، مثلاً تیراکی، نشانہ بازی، گھوڑ سواری، پہلوانی اور مقابلہ میں آنا۔ لیکن اتنا ہے کہ جب اسلام ورزش کو قبول کرتا اور اس کی تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اسے فی ذاتی ہی مقصد اور غایت نہیں بناتا، بلکہ اس نے دینی حرمت و کرامت اور مسلمانوں کے حقوق محفوظ رکھنے کا ایک وسیلہ شمار کیا ہے، اور یہ کہ اسلام کے مقابلہ میں کھڑی ہونے والی رکاوٹوں کو ختم اور دھمکیوں کا مقابلہ کرنے اور مدد و نصرت کا اہم سبب اور وسیلہ ہے۔ چنانچہ اگر باڈی بلڈنگ کی اس ورزش کی غرض و غایت جسم اس لیے بنانا ہے کہ وہ فریضہ جہاد کو صحیح اور اچھی طرح ادا کر سکے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے پر قادر ہو، تو پھر یہ ورزش مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت کی تیاری کرو اور گھوڑے تیار رکھو۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 60۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قوی اور طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں ضعیف اور کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6774۔ اور اگر اس کا مقصد اور غرض نفس کی تفریح اور صحت کی حفاظت ہو تو یہ ورزش مباح ہوگی، اور اگر کسی حرام کام مثلا نماز کے ضیاع یا سطر ننگا کرنے یا عورتوں سے اختلاط وغیرہ پر مشتمل ہو تو یہ ورزش بھی حرام ہوگی۔ باڈی بلڈنگ کا کھیل اور ورزش کرنے والوں کی عادت ہے کہ وہ دوران ورزش اپنا سطر ننگا کرتے ہیں، جو بلا شک و شبہ حرام ہے، کیونکہ مرد کا سطر گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، جسے بیوی کے علاوہ کسی اور کے سامنے ننگا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی کسی اور کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ناف اور گھٹنے کے درمیان سطر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 271 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اگر تو ورزش ان ممنوعات سے خالی ہو تو پھر اس ورزش کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں دو چیزوں پر متنبہ رہنا چاہیے۔ اول، جو شخص اس طرح کی ورزش کرتا ہے اسے اپنے نفس پر بڑا گھمنڈ ہونے لگتا ہے، اور وہ تکبر و فخر اور لوگوں کے سامنے اپنے جسم اور عضلات اور قوت کو نمایاں کرنا پسند کرنے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایک اسباب بھی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے زیادہ قبیح ہیں۔ مومن شخص کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور اسے اخلاق حسنہ اور تواضع اور عدل اپنانا چاہیے۔ دوم، جسم کو خوبصورت بنانے اور اس کا اہتمام کرنے میں مبالغہ اور غلو کرنا قابل تحسین امر نہیں، بلکہ قابل تحسین تو وہ ہے جو مسلمان کی صحت کی حفاظت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ میں اس کا ممد و معاون ثابت ہو، اور ان عبادات میں معاون بنے جو جسمانی طاقت کی محتاج ہیں، مثلا حج۔ لیکن اس میں زیادتی اور غلو کرنا ایک ایسی چیز ہے جو غالباً ایک مسلمان شخص کو اس سے بھی اہم کام سے مشغول کر دیتی ہے، جیسا کہ اب اس طرح کی ورزش کرنے والوں میں فی الواقع دیکھا بھی گیا ہے۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ روزانہ کئی گھنٹے اس ورزش میں گزار دیتے ہیں۔ جب کسی مسلمان شخص کا جسم بیل کی طرح قوی اور موٹے عضلات والا ہو، لیکن اس کا دل ایمان اور ہر قسم کی فضیلت سے خالی ہو، تو اس سے وہ کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق نصیب فرمائے جس میں ہماری دین و دنیا اور آخرت کی سعادت ہو۔ آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 40527۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔